الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ جل جلالہ و اتم برہانہ و اعظم الشان الحمد ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً محبتاً اخلاصاً عقیدتاً درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اس رب ذوالجلال کے فضل و کرم اور اس کی دیوی توفیق سے الحمدللہ ہماری زندگی کا یہ کارواں جاری و ساری ہے. اللہ رب العزت آج کے دن کی تمام رحمتوں و برکتوں سے ہم سب کو تمام عالم اسلام کو مالا مال فرمائے. معزز سامعین عزیز وقار وائل محلہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنے اولیاء کامل کو بڑی شان عطا فرمائی ہے. اسی حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی. قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 آیت نمبر 37 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب. زکریا علیہ السلام کی عمر مبارک 120 سال کے قریب ہوئی اور آپ کی زوجہ کی عمر مبارک اس وقت کم و بیش 98 برس. حضرت زکریا علیہ السلام نے چونکہ آپ کے پاس اولاد نہ تھی، اب آپ نے حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش فرمائی. بیت المقدس مسجد اقصی شریف اس کے اندر جو ہے ایک حجرہ بنایا اور حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اس جگہ پر رکھا اور اس حجرے کے تقریباً 7 دروازے
اور اس پہ پھر قفل لگایا، تالا، تاکہ کوئی میرے علاوہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا تک نہ پہنچ سکے۔ اس طرح بڑے اہتمام کے ساتھ آپ نے بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش فرمائی۔ ایک اللہ کے نبی حضرت بی بی مریم علیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش فرما رہے ہیں، اور وہ بھی کتنے اہتمام کے ساتھ، کیونکہ بڑی جستجو کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ آپ نے حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل کیا تھا کہ میں ہی اس کی پرورش کا زیادہ مستحق ہوں۔ ٹھیک ہے، دیگر قبیلے کے لوگ، دیگر رشتہ دار سب نے پھر جو ہے وہ الگ الگ اپنی صورت پیش کی کہ ہم ان کی پرورش کریں گے۔ پھر قرعہ ڈالا گیا، قرعہ جو ڈالا جاتا ہے ان میں نام لکھ کر ڈالا گیا، تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس قرعے میں بھی جو ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کا نام آیا تھا۔ تو بڑے اہتمام سے اب کیا ہوا، کلما دخل علیہ زکریا المحراب، میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ جب کبھی زکریہ علیہ السلام محراب میں داخل ہوتے، یہ محراب سے مراد قیام گاہ ہے حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی، جسے ہم بولتے ہیں ممبر محراب، ممبر جس پر خطیب بیٹھ کے بیان کرتا ہے، اور محراب یہ وہ حصہ جہاں پر مصلی ہو اور وہاں پر نماز، امامت وغیرہ کے معاملات کیے جائے۔ محراب حرب سے نکلا، حرب کہتے ہیں جنگ کو، چونکہ یہ مصلی اور یہ جگہ ایسی ہوا کرتی ہے کہ یہاں پر در حقیقت نفس اور شیطان سے عبادت کے ذریعے جہاد کیا جا رہا ہوتا ہے، عبادت کے ذریعے جنگ کی جا رہی ہوتی ہے، اسی وجہ سے اسے محراب کہہ دیتے ہیں۔ تو محراب کے لفظ کا اصل معنی اسی اعتبار سے ہے کہ یہاں پر نفس و شیطان سے عبادت کے ذریعے جنگ لڑی جا رہی ہے۔ اب کیا ہوا، زکریہ علیہ السلام محراب میں تشریف فرما ہوئے، وجد عندها رزقا، بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس انہوں نے طرح طرح قسم کے پھل دیکھے، ایک ایک غذا کے طور پر کھانے جانے والا دانا، اور ایک ایک پھل، اور جنت میں دانا نہیں، جنت میں پھل ہی پھل ہے، کیونکہ دانا تو انسانی غذا کی صورت میں استعمال ہوتا ہے پیٹ بھرنے کے لیے، جبکہ پھل جو ہے انسان کو لذت دیتا ہے۔ تو فرمایا بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس طرح طرح قسم کے پھل، گرمی کا موسم ہے سردی کے پھل، سردی کا موسم ہے گرمی کے پھل، وہ چیز جو بازاروں میں ہے ہی نہیں، بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس موجود ہے۔ وجد عندها رزقا قال یا مریم ان لکی ھذا، اے مریم انا لکی ھذا، یہ سارا سلسلہ کہاں سے، کیونکہ میں تیرے پاس آتا ہوں، میرے علاوہ کوئی تجھ تک پہنچ نہیں سکتا۔ اس طرح بڑا اہتمام ہے، 7 قسم کے تالے لگے ہوئے، اور دوسری صورت کہ وہ اس قسم کا پھل پانا جس کا موسم ہی نہیں۔ اس لیے زکریہ علیہ السلام نے فرمایا، حالانکہ اللہ کے نبی اللہ رب العزت کے فضل سے جانتے ہیں، لیکن اس موقع پر حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی سمجھ کا امتحان، ان کی سوچ کا امتحان کہ وہ کیا کہتی ہے۔ اور یہ بات یہ بھی یاد رکھی جائے کہ اس وقت حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا جھولے میں آرام فرما ہے، مختصر مہینوں کی گنتی کے مہینوں کی عمر ہے، اور آپ کی شان یہ بھی ہے کہ آپ نے کبھی کسی عورت کا دودھ پیا ہی نہیں، جھولے میں آرام فرمایا۔ زکریہ علیہ السلام سوال کر رہے ہیں تو یہ کیا معاملہ ہے، اب سوال کرنا تاکہ ان کی طرف سے جواب آنا، یہ پوری آنے والی نسل در نسل دیگر انبیاء و رسول کی امتوں کے لیے، قیامت تک آنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی بن جائے کہ اللہ رب العزت اپنے اولیاء کاملین کو کتنی شان عطا فرماتا ہے۔ بی بی مریم علیہ السلام نے اس موقع پر یہ بات عرض کی، قالت ہوا من عند اللہ، کہنے لگے یہ تو اللہ کے پاس سے ہے،
جولے کی حالت چند مہینوں کی مختصر سی زندگی جس میں توتلا پن ہوتا ہے وہ بھی نہیں آتا، لیکن اس موقع پر بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے کتنا فصیح و بلیغ جواب ارشاد فرما دیا، قالت ہوا من عند اللہ، یہ میرے پاس سے نہیں، یہ کسی اور کے پاس سے نہیں، بلکہ یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے عطا کیا گیا ہے۔ اب یہ اولیاء کی شان ہے، چونکہ آپ اللہ رب العزت کی ولیہ ہیں، کتنی اعلیٰ شان ہے کہ 7 دروازے قفل لگا ہوا، تالے لگے ہوئے، حضرت زکریا علیہ السلام کے علاوہ آپ تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود وہ رزق اندر تک آ رہا ہے رب کے فضل سے، اور بے موسم کا پھل ہے، جس موسم کا وہ پھل اس موسم میں پایا جاتا ہے اس کے علاوہ کا پھل ہے۔ آگے آپ فرماتی ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے بغیر حساب کے جسے چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے۔ یہ 7 تالے کیا شے ہے، یہ 7 دروازے کیا چیزیں ہیں؟ اگر 1,00,000 ہو یا ان گنت بھی ہو تو میرا رب چاہے گا تو اس جگہ پر بھی رزق عطا فرما دے گا۔ پتھر کے اندر رہنے والے جانوروں کو بھی رزق دیا جاتا ہے، جو کیڑے مکوڑے رہتے ہیں ان کو بھی رزق دیا جاتا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام نے جواب سن لیا۔ اسی طریقے سے ایک موقع تھا، آپ علیہ السلام کے دولت خانے میں یعنی حجرے مبارکہ میں کھانے کی کوئی شے نہ تھی، حضور علیہ السلام کو بھوک کا غلبہ ہوا، اب دیگر ازواج مطہرہ کے پاس پہنچے، حضور علیہ السلام نے ان سے بھی کھانا طلب کیا، لیکن آپ علیہ السلام کے ازواج مطہرات میں سے کسی گھر میں کوئی کھانا نہ تھا۔ پھر آپ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ گھر تشریف لے گئے، حضور علیہ السلام نے ان سے کھانا طلب کیا، تو خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو کچھ نہیں۔ حضور علیہ السلام ان کے گھر سے باہر تشریف فرما ہوئے، اتنی دیر میں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے جو ہمسائے تھے انہوں نے کچھ کھانے کو عطا کیا، 2 روٹی اور گوشت فقط۔ جیسے یہ کھانا خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے وصول کیا، فوراً ذہن میں خیال آیا کہ بھوک تو مجھے بھی بہت ہے، لیکن آپ علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تھے، انہوں نے کھانا مانگا تھا، لہٰذا یہ کھانا تو میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہی پیش کروں گی۔ بس یہ سوچ لیا، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو کہا کہ جاؤ اپنے نانا کو بلا کر آؤ۔ وہ دونوں حضور علیہ السلام کی تلاش میں نکلے، آپ علیہ السلام کو پا لیا۔ حضور علیہ السلام خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے، تشریف فرما ہوئے، اور وہ کھانا جو ہمسائے نے دیا تھا 2 روٹی اور گوشت فقط، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ کھانا آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا، چونکہ وہ برتن کے اندر رکھ دیا گیا تھا پیک کر کے، تو یہ کھانا آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے جیسے اس کھانے کو لیا اور اس کے برتن کو جیسے ہی کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ برتن جو پہلے 2 روٹی پر مشتمل تھا، مختصر تھا، اس میں گوشت تھا، اب وہ برتن پورا کا پورا کھانے سے بھر چکا ہے، پورا کھانے سے بھرا ہوا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس بات کو دیکھا، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حیران ہو گئی، یہ کیا ہوا؟ 2 روٹی تھی فقط، میں نے اپنے ہاتھ سے اس برتن میں رکھا ہے، اب یہ برتن پورا بھر چکا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کیا ہے، اتنا کھانا؟ تو خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس موقع پر بھی یہی جملہ ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ آپ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور میرا رب جسے چاہتا ہے بغیر حساب کتاب رزق عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس بات کو سنا، تبسم فرمانے لگے، مسکرانے لگے،
اللہ کے حبیب مسکرانے لگے اور فرمایا فاطمہ مریم کے مثل ہے، وہ مریم جو بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، فرمایا اسی کی مثل ہے کہ جب زکریا علیہ السلام نے حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تھا کہ یہ طرح طرح کا رزق تیرے حجرے میں، تیری قیام گاہ میں کہاں سے آتا ہے، تو اس نے بھی یہی جواب دیا تھا جو آج میری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب ارشاد فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اس کھانے کو کھایا، پورے گھر نے کھایا، یہاں تک کہ اتنا کھانا تھا کہ اہل محلہ میں بھی تقسیم کیا گیا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس نے اپنے اولیاء کاملین کو بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ پھر آگے کیا ہوا، زکریا علیہ السلام نے اس معاملہ کو جو دیکھا، دیکھنے کے بعد زکریا علیہ السلام نے اسی موقع پر ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ پر اسی جگہ پر دعا زکریا ربہ، زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، اسی جگہ پر۔ اللہ کے نبی ہے، جہاں چاہتے دعا کر لیتے، لیکن قرآن مجید اس چیز پر شاہد ہے۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ زکریا علیہ السلام نے جب بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جنتی پھل کو پایا اور جب پوچھا تو پتہ چلا یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا گیا پھل ہے جو بغیر موسم کے مل جایا کرتا ہے، تو اس موقع پر اسی جگہ پر کھڑے ہو کر زکریا علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا اور پھر کیا عرض کیا، ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ تو اس جنتی پھل، اس قیام گاہ کے صدقے اور اپنی ولی کاملہ کے صدقے مجھے اب اولاد کی دولت عطا فرما، کیونکہ یہ جنتی پھل ہے تو اولاد بھی تو پھل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کے صدقے جتنے بے اولاد ہیں تمام کو نیک صالح اولاد نصیب فرمائے۔ اس موقع پر دعا کیا، وہ کون دعا کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، زکریا علیہ السلام۔ قرآن مجید اس بات پر گواہ ہے، اسی سے ہمارے علماء نے لکھا کہ جہاں پر اولیاء کاملین آرام فرما ہوتے ہیں اور جہاں پہ مقربین صالحین آرام فرما ہوتے ہیں اور جہاں پہ اللہ رب العزت کے چاہنے والے موجود ہوتے ہیں، اس جگہ پر جو دعا کی جاتی ہے وہ رب کی بارگاہ میں مستجاب اور مقبول ہو جایا کرتی ہے، وہ دعائیں قبول ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی اس جگہ پر دعا مانگ رہے، قرآن مجید میں میرا رب ارشاد فرما رہا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ۔ تو آج جن کے دلوں میں انبیاء و رسول، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، بزرگان دین، سلف صالحین کی دلوں میں محبت سمائے ہوئے ہیں، تو یہ بہت بڑی شان کی بات ہے، یہ کتنی اعلیٰ نعمت ہے کہ جب بندہ ان کے در تک پہنچتا ہے پھر اس جگہ پر دعا کرتا ہے، تو اس جگہ پر دعا کرنا در حقیقت خود نبی کی بھی سنت ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کی سنت ہے کہ اللہ اس جگہ کے صدقے مجھے بھی نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اور ساتھ ہی یاد رکھے، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، اس مقام پر زکریا علیہ السلام کی عمر شریف 120 سال تھی، اتنی بڑی عمر ہو گئی، لیکن اس موقع پر بھی دعا کی جا رہی ہے۔ اور آپ کی زوجہ کی عمر 98 سال تھی، 98، اور بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی چند ماہ عمر تھی، مختصر عمر، لیکن وہ جنتی پھل جس جگہ پر پائے گئے تو وہ سمجھ گئے کہ بی بی مریم کی کیا شان ہے۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ اللہ رب العزت نے اپنی ولیہ کو کتنی نعمت عطا فرمائی کہ ڈائریکٹ جنت کے پھل عطا فرمائے ہیں، تو لہٰذا یہ جگہ کوئی عام جگہ نہیں، لہٰذا اس جگہ کی برکت سے دعا کیجیے۔ اللہ کے نبی اس جگہ کی برکت سے دعا کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت نے انہیں خوشخبری عطا فرما دی، اے زکریا علیہ السلام، ہم تجھے دعا کی برکت دیکھے، اس مقام کی برکت دیکھے جب ایک اللہ کے نبی نے اس جگہ پر دعا کی جو مقرب جگہ تھی، اس دعا کی برکت کیا ہوئی کہ میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سناتے ہیں کہ اللہ رب العزت تمہیں فرزند عطا فرمائے گا، بیٹا عطا فرمائے گا، ساتھ تجھے نام بھی بتا دیا کہ اس کا نام تو یحییٰ رکھنا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پھر پیدائش ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنے اولیاء کاملین کو بڑی شان عطا فرمائی ہے، اور یہ رب ہی کا فضل ہے، اسی کا کرم ہے کہ اس امت میں قیامت تک اولیاء کاملین کا سلسلہ جاری رہے گا۔
یہ رب ہی کا کرم ہے، اسی کا فضل ہے کہ یہ سلسلہ اس طریقے سے جاری و ساری رہے گا، اور دعا کی بڑی شان ہے۔ آج آپ دیکھیں فلسطین کے مسلمانوں کا کیا حال ہے، کس طریقے سے یہود و نصارہ اور ان کفار مشرکوں کی طاقت مل چکی ہے، آپس میں ان تمام کا اتحاد ہو چکا، اور مسلمانوں پر کس طریقے سے بمباری کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو کس طریقے سے جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں پر بڑے بڑے بم پھینکے جا رہے ہیں۔ دیگر سارے اسلامی ملک ہیں، 57 کے قریب تو وہ ملک ہیں جن کا اپنا بھی نام ہے، جن کی اپنی بھی فوجیں ہیں، جو اپنے معاملات میں بڑی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو چپ تماشائی بنی ہوئی ہے۔ کوئی علل اعلان یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سارے ملک ہیں، اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں، سب ملکوں کے اندر کی عوام بھرپور طریقے سے احتجاج رپورٹ کروا رہی ہے کہ ہمیں اجازت دیجیے، ہم اس اسرائیل کو، ان یہود و نصارہ کو، ان امریکیوں کو اور جتنے مسلمانوں کے دشمن ہیں تمام کو نیست و نابود کریں گے۔ عوام بیدار ہے، لیکن حکمرانوں کی طرف سے علل اعلان یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہم بھی جو ہے مسلمانوں کے ساتھ، جن مسلمانوں پر بمباری کی جا رہی ہے، جن مسلمانوں کو یہود و نصارہ کچل رہے ہیں، تو ہم ان غزہ کے مسلمان، فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج منہ پہ تالا لگ چکا ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، اس دنیا کی رنگینیوں کی خاطر کہ کہیں ہم خسارے میں نہ رہ جائے، کہیں ہم نقصان اٹھانے والے نہ بن جائے۔ ایک وہ شخص تھا جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی ہوئی تھی، تو یہ کہا تھا کہ اگر فرانس کے ساتھ ہم نے کچھ بگاڑا تو ملک کی معیشت تباہ ہو جائے گی۔ میرا رب اس بات پر گواہ ہے، اور آپ بھی تمام اس بات کو جانتے ہوں گے، آپ بھی اسی دور سے گزرے ہیں کہ رب تعالیٰ کی طرف سے یہ ایسے الفاظ جو اس شخص نے کہا تھا، تو رب تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوا آپ دیکھیں کہ فرانس کو تو دور کی بات، خود ملک کے اندر کتنا خسارہ ہو گیا، کتنا نقصان ہو گیا، کس قدر معیشت تباہ ہو گئی۔ ہم نے تو یہ سمجھ لیا کہ یہود و نصارہ خوش رہیں گے تو ہماری معیشت صحیح رہے گی۔ ہم نے تو یہ سمجھ لیا کہ باہر کی طاقت ہے جو مسلمانوں کی پکی دشمن ہے، اگر وہ صحیح رہے گی، ہم سے راضی رہے گی تو ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، یقیناً خسارہ ہی خسارہ ہے۔ ایسی سوچ پر ایک مرتبہ نہیں بلکہ لاکھ اور کروڑ مرتبہ لعنت ہے مسلمانوں کی۔ وجہ یہ ہے کہ جو مسلمان کو کچلنے والے ہو، جو مسلمان کو تباہ و بربادی کی دہلیز پر لانے والے ہو، کیا ان کے خوش رہنے سے مسلمان ترقی کر سکتا ہے؟ وہ تو مسلمان کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کتنا آپ دیکھیں ان کے لیے آسان کام تھا کہ یہاں سے مسلمانوں کی طرف سے اٹیک ہوا کہ یہ آئے دن یہود و نصارہ مسلمانوں میں بم پھینک کے چلے جاتے ہیں۔ مسجد اقصی جیسی مقدس جگہ، یہ جو آپ نے واقعہ سنا، یہ مسجد اقصی شریف کا ہی واقعہ تھا کہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا مسجد اقصی شریف میں تشریف فرما تھی۔ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر ان کی پرورش فرما رہے تھے۔ وہ تو انبیاء و رسول کا ٹھکانہ رہا ہے۔ مسجد اقصی کی شان تو کتنی اعلیٰ ہے، لیکن ان یہود و نصارہ نے آئے دن بمباری کا سلسلہ جاری رکھا۔ آج مسلمان نے اپنے قدم کو بڑھایا ہے، ان کے ایمان کو بھی سلام ہے، ان کے جذبے کو بھی سلام ہے کہ کوئی وسائل نہیں، گنتی کے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا کی سپر پاور طاقت جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتی ہے، ان سے انہوں نے ٹکر لے لی۔ ایمان سے جذبات کے سرشار ہوتے ہوئے کہ ایمان ہے، اس کی حرارت ہے، اس کی مٹھاس ہے، لیکن دیگر سارے ملک تماشے بنے رہے۔ آج مسلمانوں کا موقع ہے، مسلمان پر ایسی گھڑی آئی ہے کہ سارے مسلمان مل جائے، اور ملنے کا آپ معاملہ دیکھیں کہ یہود کے اوپر حملہ ہوا، سارے آ گئے ایک ساتھ، ایک نے کہا ہم اس کے ساتھ، دوسرے نے کہا ہم اس کے ساتھ، تیسرے نے، یہاں تک کہ جنگی بیڑے پہنچا دیے، یہاں تک کہ جدید طیارے اسلحے سے لیس، میزائل سے لیس پہنچا دیے گئے، سینکڑوں توپیں پہنچا دی گئی۔ کس وجہ سے؟ کہ ہم یہود کے ساتھ کھڑے ہیں۔ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، لیکن مسلمان میں سے کسی کی یہ طاقت نہ ہوئی کہ ہمارے میزائل بھی حاضر ہے۔ جس طرح تم اپنے یہودیوں کا دفاع کر رہے ہو، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا دفاع کریں گے۔ سارے تماشائی بنے گئے، خاموشی لے جا، بالکل سکون میں مسلمانوں کے بھرپور طریقے سے بمباری کی جا رہی ہے۔ میں دعوے سے بات کہتا ہوں، جو بڑے بڑے اسلامی ممالک ہیں جن کے پاس ایٹمی طاقتیں ہیں، ایٹم رکھنے والے ملک ہیں، ان میں سے اگر ایک بھی اعلان کر دے، صرف ایک ملک، کیا ہم بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ہم ایسی گھڑی مسلمان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔
ہم بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے جس نبی کا وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ ایک اعلان ایک مسلم ممالک کر دے، ممالک میں سے ایک ملک، صرف فقط ایک ملک، کوئی بھی ایک اسلامی ملک یہ اعلان کر دے جو ایٹمی طاقت رکھتا ہے، خدا کی قسم آپ دیکھیں یہود و نصارہ، اسرائیل، امریکی سب پہ لرزہ طاری ہو جائے گا، کیونکہ یہودی ہے یہ جتنے ہیں اس قسم کے، آپ سمجھ لے کہ یہ اپنی موت سے بہت ڈرتے ہیں۔ اسرائیلی اپنے اسرائیل شہر کو چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کا جذبہ دیکھیں، فلسطینی پر غزہ پٹی پر کتنا شدید بمباری سے حملہ کیا جا رہا ہے، لیکن مسلمان آج بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں، اس جگہ پر مرنے کو پسند کر رہے ہیں، لیکن اس جگہ کو چھوڑ کے نہیں جا رہے۔ تو یہ یہود و نصارہ جانتے ہیں کہ مسلمان ایمان رکھتا ہے، اس ایمان میں اتنا پاور ہے کہ وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ وہ تو جانتا ہے دنیا عارضی ہے، جانا ہی ہے، مرنا ہی ہے، اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہی ہے۔ تو یہ مسلمان کا ایمان، اس کا جذبہ، یہ سارے یہودی جانتے ہیں۔ اسی وجہ سے صرف ایک ملک صرف اعلان کر دیں، صرف ایک ملک۔ یہ 57 جو بڑے بڑے ملک بنے ہوئے ہیں جو آئے دن میزائلوں کا تجربہ کرتے ہیں، ہم تو یہ حیران ہیں کہ یہ میزائل کہاں پر چلائیں گے۔ آج تو موقع ہے کہ میزائل کے بلبوتے پر، کیونکہ وہ جنگیں ہوا کرتی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین تبع تابعین کے زمانے میں یہ جنگیں ہوا کرتی تھی کہ لوگ آتے تھے، آنے کے بعد جو ہے تلواریں نکالتے تھے، آمنے سامنے لڑتے تھے۔ آج کا دور آگے نکل گیا، آج بڑے بڑے میزائل آ گئے، اب اوپر سے بم داغے جاتے ہیں۔ تو کوئی تو آ جائے اسلامی ملک جو مسلمانوں کی مدد کرے، اپنے مسلم بھائی کی مدد کرے، بس یہ سوچتے ہوئے مدد کر لے، بس اس بات کو ذہن میں لاتے ہوئے کہ جس طریقے سے یہود و نصارہ کے ساتھ سارے یہودی مل گئے، سارے یہودی یہود کے ساتھ ہے، سارے کافر کے ساتھ ہے، سارے مشرک کے ساتھ ہے، تو میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوں میں مسلمان بھائیوں کے ساتھ؟ مسلمان کو سر عام قتل کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں پچھلے دنوں ہاسپٹل پر حملہ ہوا، سینکڑوں مر گئے، سینکڑوں شہید ہو گئے، نہ جانے کتنی شدید بمباری کی جا رہی، لیکن مسلمان صرف تماشا دیکھ رہا ہے، وہ وہاں کے لڑ رہے ہیں جن کو اللہ نے ایمانی غیرت عطا فرمائی، وہ مسلمانوں کا دفاع کر رہے ہیں، وہ لڑائی کر رہے ہیں، لیکن دیگر ملک سارے خاموش ہیں، بس سوچ رہے کہ ہم صرف تماشا دیکھیں گے۔ یاد رکھنا اس بات کو کہ اگر مسلمان وہاں پر شکست کھا جاتا ہے، لیکن رب کا فضل ہے کہ انشاءاللہ عز و جل مسلمان کو فتح و نصرت نصیب ہوگی، مسلمان جیتے گا۔ لیکن یہ پہلو بھی یاد رکھے، اگر مسلمان ہار جاتا ہے تو یہود و نصارہ اور بڑی طاقت بن جائے گی، یہ یہود و نصارہ مسلمان کو اور زیادہ نقصان پہنچانے والے بن جائیں گے۔ لہذا مسلمانوں کی شکست ان کے لیے ساری امت مسلمہ کی شکست ہوگی، اور یہ اس قدر جشن منائیں گے۔ لہذا آج موقع ہے اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دینے کا، اور ہم یہاں پر دعا کرتے ہیں، آپ سنتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کی نماز سے پہلے میں دعا خاص کرواتا ہوں، یہ مقدس گھڑی ہے اور دعا میں بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان بھی اس حوالے سے ملتا ہے۔ ایک تاجر نے شیخ حماد کی بارگاہ میں آ کر کہا، اور کیا کہا کہ مجھے جو ہے ملک شام جانا ہے، آپ دعا کر دیجئے۔ شیخ حماد نے کہا وہاں پر نہ جانا، تو بھی مارا جائے گا، تیرا سامان بھی سارا ہلاک ہوگا، سب چیزیں تباہ ہوگی، برباد ہوگی، وہاں نہ جانا۔ یہی بزرگ جو ہے، یہی ابو المظفر حسن شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور یہاں پر آ کے کہتے ہیں حضور آپ دعا کیجئے، مجھے ملک شام جانا ہے۔ شیخ حماد نے تو منع کیا ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھ کو بند کیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اے ابو المظفر حسن، تو تاجر ہے، ملک شام چلا جا، واپس بھی تو آ جائے گا، تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ گئے وہاں پر فارغ ہوئے تجارت سے، المختصر یہ کہ فارغ ہونے کے بعد جب واپسی میں آ رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، جیسے اس جگہ پر رکے آنکھ لگ گئی، خواب دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، چاروں طرف سے ڈاکو آ گئے اور ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، سارا مال لے لیا، بالکل ایسی حالت کر دی، اور آخرکار مارتے مارتے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اس کو بھی ہلاک کر دیا۔ ابو المظفر حسن جیسے ہلاک کی بات آئی، آنکھ کھل گئی، کیا دیکھتے ہیں کہ سامان بھی موجود ہے، ان کی ذات بھی موجود ہے، ہر شے صحیح سلیم ہے، فوراً وہاں سے بھاگے اور بغداد شریف آ گئے۔ آنے کے بعد شیخ حماد راستے میں ملے اور کہنے لگے آپ نے تو کہا تھا کہ نہ جانا ورنہ ہلاک ہو جائے گا، میں گیا بھی، واپس بھی آ گیا، لیکن خواب میں نے اس طریقے سے دیکھا ہے کہ خواب کا معاملہ ایسا تھا کہ ایسی کیفیت تھی کہ مجھے قتل کر دیا گیا، تباہ و برباد کر دیا گیا، لیکن وہ خواب تھا۔ شیخ حماد نے کہا بتا تو کس کے پاس گیا؟
وہ کہنے لگے کہ میں تو آپ کے بعد جو ہے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں گیا تھا تو آپ نے اسی موقع پر یہ بات کہی، تو اب حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں ہی چلے جا، کیونکہ انہوں نے ایک مرتبہ نہیں تیرے لیے 70 مرتبہ دعا کی، اے اللہ یہ میرے ذریعے سے وہاں پر جا رہا ہے، تو اس کی حفاظت فرما۔ لہٰذا اس دعا کی برکت یہ ہوئی تیرے ساتھ اصلاً تجھے قتل کیا جانا تھا، اصلاً تجھے مارا جانا تھا، لیکن رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور غوث اعظم کی دعا کی برکت سے یہ تیرا قتل ہونا جو ہے خواب میں رکھ دیا گیا، اور حقیقت میں اللہ نے تیری حفاظت فرمائی، حقیقت میں اللہ نے تیری دعا کی یہ برکت ہے۔ لہٰذا اے مسلمانوں، میں یہ دعوے سے بات کہتا ہوں کہ ہمارا اگر آج بھی ہاتھ اٹھتا ہے، ہر نماز کے بعد فلسطینیوں کے لیے دعا کیجیے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے۔ دعا اتنا بڑا ہتھیار ہے، یہ مسلمانوں کا ہتھیار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی جانب اشارہ فرمایا، الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ یا دعا کیجیے، اے اللہ مسلمانوں پر غیبی مدد فرما، اے اللہ مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما، اے اللہ اسرائیل اس کے چاہنے والوں کو نیست و نابود فرما۔ یا رب العالمین، فلسطین کے مسلمانوں کو، غزہ کے مسلمانوں کو، جہاں جہاں مسلمان ہیں، لبنان کے مسلمانوں پر مولا غیبی اس کی مدد فرما، فتح و نصرت عطا فرما۔ یہود اور اس کے چاہنے والوں کو، اسرائیل اور اس کے چاہنے والوں کو مولا اس مقدس گھڑی کا صدقہ نیست و نابود فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔